نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ معزز و محترم سامعین حضرات، نوجوانان اسلام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بنیادی عربی گرامر کے سلسلے کا آج یہ پہلا درس ہے، اور یہ درس بھی مختصر ہوگی تاکہ جو بھی اسکرین پر آنے والے الفاظ یا انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین مختصر وقت میں کر سکیں۔ اور اس گرامر کلاس کا صرف یہ مدعا اور مقصد ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کم از کم ان کا میننگ ہماری سمجھ میں آئے اور ہم تلاوت کرتے وقت ان کے معنی سے لطف اندوز ہو جائے۔ گرامر کی اس کلاس میں کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہوگا، کشمیری زبان کو بھی استعمال کیا جائے گا، اردو کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور جہاں بچے کو سمجھانے کے لیے یا سامعین کو سمجھانے کے لیے ان دروس میں انگلش کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اصل میں وہی ہدایت ہے، اور اس دنیا میں اللہ سے مانگنے والی اصل چیز ہدایت ہے کہ میرا رب مجھ سے کس طرح راضی ہوگا اور کن کاموں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں دنیا کی زندگی کیسے بسر کروں، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، سیدھا راستہ کون سا ہے، مجھے رہنمائی چاہیے۔ ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے، اور یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے، اور بے شک یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ، وہ راستہ، وہ روڈ جو بالکل سیدھی ہے۔ لہذا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے انتہائی آسان ہے، بالخصوص اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے تو یہ زبان اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ 80% ورڈز جو ہے وہ عربی ہی کے ہیں۔ صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے ان میں کچھ تغیر واقع ہو گیا ہے، لہذا اگر ہم صرف اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو نصف سے زائد عربی زبان کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔
یعنی أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ عربی زبان چھِ ساروی کھۄتہٕ سہل تہٕ آسان زبان. یِم افراد اور یِم طلبہ و طالبات آسن اردو زبان بولان تہِ سمجھان تہِ آسن اور تقریباً چھِ 60% 80% وٲڈٕس تِم یِم عربی زبٲنۍ پٮ۪ٹھ ٹرانسفر چھِ گٔمٕتۍ اور تِمو چھُ اردوٗوس منٛز جاے رٔٹمٕژ. لہذا چھُ بُنیٲدی پرٛٮ۪تھ کُنہِ زبٲنۍ ہُنٛد چیٖز یُس أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شروٗعات أسۍ کران چھِ یہِ چھِ ماجہِ ہٕنٛز کۄچھ آسان. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زن اکھ بچہِ چھُ تِم الفاظ پننِس ذہنس منٛز تھاوان یۄس أہنٛز موج أمِس دۄد چاونہٕ وِزِ سُہ ژھۄپہٕ کرنہٕ وِزِ گِنٛدنہٕ وِزِ اٹر چھِ کران ڈیلیور چھِ کران پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ. جو ماں بولتی ہے جب بچہ کھیلتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے تو وہ الفاظ وہ بول نہیں سکتا ہے، صرف اس کی زبان اس کے ذہن میں ان کی وہ آواز جاتی ہے. لہذا یوتن عربی زبان ہند تعلق ہے عربی زبان میں بنیادی حیثیت جو ہے وہ حروف الہجا کو حاصل ہے، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابٹ کے نام سے جانتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انگریزی جو ہے انگریزی میں الفابٹس شروع ہوتے ہیں، لیٹر شروع ہوتے ہیں A to Z ABCD اور یِتھ کٔنۍ بچس یِم یاد کران چھِ تِتھے کٔنۍ اردوٗوس منٛز یِم زن حروف تہجی چھِ یِہُنٛد تعداد 39 تہِ چھُ اور اِتھے کٔنۍ چھِ عربی یس اندر تہِ حروف تہجی اور ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے یا 29 ہے. آپ اپنے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ جو چارٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تو اس میں جو حروف فی تہجی آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے ایک سیکوینس بنا کے رکھی گئی ہے کہ پہلی لائن میں 1 2 3 4 5 6 7 ہے اور جب ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں ییٚلہِ أسۍ بۄن کُن وسان چھِ أسۍ چھِ لبان 1 2 3 تہٕ 4 یپٲرۍ چھِ 7 بॉक्सेस اور یہاں سے صرف 4 بॉक्सेस ہے. اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے 4 into 7 یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں 28. تو یہی 28 حروف تہجی جو ہے یہی عربی زبان کی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اب ان کو آپ غور سے دیکھیے کہ پہلے باکس میں جو حروف تہجی ہے حرف تہجی جو پہلے باکس میں ہے یہ بالکل نیکڑ ہے، بالکل صاف اور شفاف ہے، نہ اوپر کچھ لکھا ہے نہ نیچے کچھ لکھا ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں الف اردو میں پڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک عربی گرامر کا تعلق ہے تو اس کو ہم یاد کریں گے. آج یہ چارٹ بھی آپ کے سامنے آئے گا، پہلے ہم صرف پڑھیں گے ان کو، اس کے بعد یہ کس طرح پڑھتے ہیں تو وہ دوسرا اسکرین پر آپ کے سامنے آئے گا. پہلے ہے کہ الفن الفن باءن باءن تاءن ثاءن جامن کے جیمن ہاءن
غاؤن، یہ پہلے 7 حروف الہجا جو پہلی لائن میں ہے۔ اب آپ دوسری لائن کو دیکھیے، ہم پڑھیں گے دالن، اگر اردو میں تو دال پڑھیں گے، لیکن جب ہم عربی زبان کی بات کریں گے تو ہم یہ عادت بنائیں گے کہ ہم اس کو پڑھیں گے دالن، زالن، راؤن، زاؤن، سینن، شینن، صادن۔ اس طرح سے دوسری لائن آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس طرح ہم نے حروف الہجا کے 14 حروف جو ہے ان کو دیکھا کہ یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تو تیسری لائن پر آتے ہیں، ضادن، طاؤن، ظاؤن، عینن، غینن، فاؤن، قافن۔ یہ اور 7 حروف ہے حروف تہجی کے۔ یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، آپ ذہن میں اس کو رکھیے، تجوید الگ چیز ہے اور عربی گرامر جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ میری تجوید تو اچھی نہیں ہے، لیکن میں صرف بنیادی عربی گرامر کی طرف آپ کو لینا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ چوتھی لائن جو ہے، اس کا پہلا بقس جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہے کافن، لامن، میمن، نونن، ہاؤن، واؤن، یاؤن۔ اب یہ پورے حروف الہجا جو ہے اس طرح ہم اس کو زبان سے بار بار دہرانے کی کوشش کریں گے۔ جتنا ہم ان کو دہرائیں گے اتنا ہی ہمارے ذہن میں ان کا نقشہ رہ جائے گا۔ جس طرح ہم اے بی کو بار بار دہراتے ہیں، الف بے کو بار بار دہراتے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح ان الفاظ کو، ان حروف الہجا کو دہرانے کی کوشش کریں گے، خاص کر جو چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں ہیں، کہ ان کے والدین چاہتے ہیں کہ آگے یہ قرآن مجید اچھی طرح سے پڑھ سکیں اور اچھی طرح سے قرآن ہیکن تم اصل پہ سمجھتے، دے کین انڈرسٹینڈ قرآن ایزلی۔ تو تمہ خاطر یہ کوشش کریں کہ امس بچس 2-4-5 منٹ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو بھی مشق کے ذریعے ان کو بتائیے، پڑھ لیجئے بیٹا، جس طرح یہ یہاں پر دکھایا گیا ہے اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ لہٰذا یہ الفاظ آپ کے اسکرین پر لکھے گئے ہیں، آپ کے سامنے شیئر کیے گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس وقت اسکرین کے الف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، الفن، الفن، باؤن، تاؤن، پورا آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اوپر سے ہیں، اوپر کی لائن میں 7 ہے اور یہاں سے یہ 4 ہے، جب ہم کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 28 ہے۔ تو آج کے لیسن کو یہاں ہی ہم سب اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے اور گھر میں بھی پریکٹس کریں گے کہ ان حروف الہجا کو کس طرح عربی میں پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔